چھوڑ دیجیے آواز کرے گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربنا عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، عالم اسلام سال کے بہترین ایام یعنی عشرہ ذی الحجہ سے گزر رہی ہے. یہ ایام ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے جانب سے کیے گئے اعمال سال کے دیگر ایام میں کیے جانے والے اعمال سے زیادہ محبوب ہیں. ان ایام میں جہاں ہمیں فرائض و واجبات کی ادائیگی ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، جہاں اسی طریقے سے ان ایام میں فرائض و واجبات کے ساتھ نوافل کا بھی کثرت سے اہتمام کرتے رہنا چاہیے. ان ایام میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تکبیر، تحلیل، اس کی تحمید اور اس کی تسبیح کو ہمیں اور آپ کو بیان کرتے رہنا چاہیے. تکبیر کے بعض بہت سارے کلمات ہیں اور بعض کلمات جو صحابہ سے ثابت ہیں، ان میں جو سند کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ صحیح ہے وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ان کلمات کو ہمیں اور آپ کو اکثر اوقات میں پڑھتے رہنا چاہیے. اس کے علاوہ بہت سارے تسبیح کے کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ان کلمات کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے. یہ بہت ہی مبارک ترین لمحات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان مبارک ترین ایام سے ہمیں اور آپ کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جو آیت کریمہ کے حصہ، شروع کا ایک حصہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. جب ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے یا ذی الحجہ کے مہینے سے قبل ذو القعدہ کے مہینے سے ہی علماء، خطباء، ائمہ حضرات سیرت ابراہیمی کا ذکر کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری قربانیوں کا تذکرہ ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں اور ہر سال سنتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کی اکثریت ایسی ہوگی جنہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات یاد ہوں گے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ بتایا، ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بتایا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تمام گوشے ہمارے لیے نمونہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تمام حصے میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، لائق عمل ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے اور ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت کو
اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن کریم کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہے، ایک امت ہے ابراہیم علیہ السلام، اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو کر رہ گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی اس تعریف کو بیان کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کا جو حصہ اور آپ کی زندگی کا جو اہم عمل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شاکرا لانعمہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نعمتوں کے بڑے قدردان تھے۔ جو نعمت اللہ رب العالمین کی جانب سے ملی، اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا بھرپور شکریہ ادا کرنے والے تھے۔ آپ غور کریں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، بڑھاپے کی زندگی ہے، جب آدمی اولاد کے حصول کی امید کو چھوڑ دے، اس وقت جب اللہ رب العالمین نے اولاد کی بشارت سنائی، اسماعیل اور اسحاق کو عطا فرمایا، تو اسماعیل اور اسحاق کے ملنے پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی اس نعمتوں پر شکر ادا کیا اور کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، تیرے لیے تمام تعریف ہے، تمام بڑائی تیرے لیے ہے، بزرگی تیرے لیے ہے، ہم تیرے لیے ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق کو عطا فرمایا، اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے۔ اللہ رب العالمین کی تعریف کی جھڑی لگا دی ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو زندگی کا مطالعہ کرو، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کی، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے تعلق سے حرف شکایت زبان پر نہیں لایا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ باپ نے گھر سے نکال دیا، ناشکری کے کوئی کلمات نہیں۔ بادشاہ وقت نمرود نے آگ میں ڈال دیا، ناشکری کے کوئی کلمات نہیں۔ اپنی بیوی اور اپنے لختے جگر شیرخوار کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر آئے، کوئی شکوہ کے کلمات زبان پر نہیں۔ رب کے ساتھ امید، رب سے دعا، رب سے فریاد، رب کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرنا، یہ شیوہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پیش کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ مقام اور مرتبہ ملا، کیوں ملا؟ اس لیے کہ وہ شاکر لانعمہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ غور کریں، ہم سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا شوق تو رکھتے ہیں، جانوروں کو ذبح کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا شوق تو رکھتے ہیں، لیکن کیا ابراہیمی کردار بھی اپنانے کی ہمیں خواہش ہے؟ ہمیں یہ طلب ہے؟ ہم نے کبھی غور کیا کہ ہمیں ابراہیمی کردار بھی اپنانا چاہیے، ابراہیمی سیرت بھی اپنانی چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام شکر ادا کرنے والے تھے، کیا ہم شکر ادا کرنے والے ہیں؟ یہ شکر کیا ہے؟ یہ بہت بہترین عمل ہے، بلکہ ایک مستقل عبادت ہے میرے بھائیوں۔ یہ شکر جو ہے ایک مستقل عبادت ہے، عبادت۔ اس شکر کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے، بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے شکر کے ادا کرنے سے۔ جب بندہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب تم کو حکم دے رہا ہے۔ آپ غور کریں، قرآنی آیت پر غور کریں، اس کی معنی پر غور کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب تم کو حکم دے رہا ہے، اور کہتا ہے تمہارا رب تم کو، یہ رب کی جانب سے بات آئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرے جانب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اور تم کو دیں۔ یہ تمہارے رب کا حکم ہے، اللہ ہمیں اس بات کی جانب رہنمائی فرما رہا ہے، اجازت ہے رب العالمین کی جانب سے کہ اگر بندہ اپنے رب کے جانب سے ملنے والی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ
اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اور زیادہ دیں گے، اس نعمت کو بڑھائیں گے، مزید دیں گے اور عطا فرمائیں گے. لیکن فرمایا اس کے بعد والی آیت کا جو حصہ ہے، اسی آیت کا جو آخری حصہ ہے، اس پر غور کریں اور آپ تڑپ کر رہ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اللہ فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ رب العالمین کے نعمت کا مذاق اڑاؤ گے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کرو گے، سنو رب فرماتا ہے ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے. اور یاد رکھیے ناشکری کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ فرماتا ہے اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا. آپ اندازہ تو لگائیں، غور تو کریں، آیت کریمہ پر غور تو کریں، رب کیا فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما يفعل الله بعذابكم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا. کیا ضرورت ہے کہ تمہیں تمہاری زندگی میں اللہ عذاب نازل کر دے. ان شکرتم، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وآمنتم، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھو، یہ دو عمل اگر کرو گے، اللہ رب العالمین پر ایمان رکھو گے اور اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، تو اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا. کیوں اللہ عذاب دے گا تم کو؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے، بڑا علیم ہے، جاننے والا اللہ رب العالمین ہے. وہ اللہ کیوں تم کو عذاب دے گا کہ اللہ رب العالمین نے میری زندگی میں انواع اور اقسام کی نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو نوازا. بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائی. کیا ہم نے اس کے ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا؟ اگر شکر ادا کرتے تو آج یہ حالت نہیں ہوتی. اگر شکر ادا کرتے تو یہ حالت نہیں ہوتی. ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے. تو کفران نعمت یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور کفران نعمت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، ہم اس نعمت کو نعمت تصور نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ کھلواڑ کریں. اس کے ساتھ ہم کھلواڑ کریں، اس کی ہنسی اڑائیں، اس کا مذاق اڑائیں، اس کا ٹھٹھا اڑائیں. میرے بھائیوں بات تلخ ہو جائے گی. آپ ذرا غور کریں، موجودہ حالات پر غور کریں، اور جو پریشانیاں، جن پریشانیوں کا سامنا آج امت مسلمہ کو کرنا پڑ رہا ہے. آج بعض شعائر جو اسلامی شعائر ہے، آج جس طریقے سے اس سے دوری اختیار کرائی جا رہی ہے یا اس سے ہم دور ہو رہے ہیں. آپ کھل کر بات کی جائے، قربانی یہ شعائر اسلام میں سے، قربانی کا جانور شعائر اسلام میں سے. لیکن کیا ہم نے غور نہیں کیا کہ پچھلے کئی سالوں میں جب سے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا اور یہ ریلز بنانے کا جب یہ زمانہ آیا، کس طریقے سے مسلمانوں کے جانب سے ان جانوروں کی تشہیر کی گئی ہے، اس کا مذاق اڑایا گیا ہے، اس کا ویڈیو بنایا گیا ہے، اس کا فلمی نام رکھا گیا ہے، اس کے دھمال اور دھما چھوکری کرائی گئی ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا؟ گزشتہ کئی سالوں میں یہ سارے واقعات پیش آئے، جانوروں کے فلمی نام رکھے گئے، اس کا مذاق، اس پر گانے لگائے گئے، فلمی گانے لگائے گئے، اس پر پیسے لٹائے گئے. یہ وبال جان نہیں تو کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی نعمت کی ناقدری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کا عذاب آج ہم پر مسلط ہوا ہے. میرے بھائیوں ہم نے کفران نعمت کیا ہے. اللہ فرماتا ہے ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ عذاب صرف یہ نہیں کہ اللہ آسمان سے پتھر برسا دے یا تیز طوفان آ جائے سب کو اڑ کر ختم ہو جائے. یہ بھی کہ جو اسلامی شعار کو آپ اپناتے تھے، جو عبادات اور جو فریضے کو آپ انجام دیتے تھے، اس کو عمل کرنے میں آپ کے سامنے کوئی چیز حائل ہو جائے، آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے، یہ بھی عذاب الہی کی صورت ہے. امن و امان ختم ہو جائے، آپ کے امن و امان خوف میں تبدیل ہو جائے، یہ بھی عذاب الہی ہے. ہم اس کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک بستی کی مثال بیان کر رہا ہے. اللہ اکبر.
قرآن کریم کب نازل ہوئی ہے؟ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آج سے 1500 سال پہلے قرآن کریم نازل ہوئی ہے۔ آیت کریمہ کو پڑھو، اپنے حالات کا مطالعہ کرو، اپنے سماج کا مطالعہ کرو، اپنے کردار کا مطالعہ کرو، پتہ ایسا چلے گا کہ لگتا ہے کہ ابھی یہ آیت کریمہ ہمارے تعلق سے نازل ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنہ، اللہ تبارک و تعالی بستی کی مثال بیان کر رہا ہے، اور بستی کی حالت کیا تھی؟ بڑے امن کے ساتھ رہتے تھے، بڑے اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، ہر چیز کی آسانی تھی، کھانے پینے کی آسانی، ہر ایک چیز کی آسانی، لوگ بے فکر تھے، بے خوف و خطر تھے، خوف ان کیا نہیں تھا، امن کی حالت تھی، اطمینان کی حالت تھی، کاروبار عروج پر تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اللہ رب العالمین کی جو رزق ہے ہر ایک چہار جانب سے اس کو مل رہی تھی، یہاں سے بھی رزق کی بارش، وہاں سے بھی رزق کی بارش، کاروبار عروج پر، کاروبار عروج پر، ہر وقت آدمی لالے لال بنا ہوا ہے بالکل۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر ایک نعمت اللہ رب العالمین کی مہیا تھی، لیکن کیا ہو گیا؟ اس بستی والوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے فکفرت بانعم اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان بستی والوں نے اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناقدری کی، ناقدری کی اللہ رب العالمین کی نعمت کی۔ اللہ اکبر، فکفرت بانعم اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی تھی، امن کی نعمت، اس کی اہمیت نہیں سمجھی، اس نے مال کی نعمت اللہ نے دی، اس کی اہمیت نہیں سمجھی، رزق کی فراوانی کی نعمت جو اللہ رب العالمین نے دی اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اور ان انعامات کی قدردانی کا ایک طریقہ یہ ہے جو انعامات ملے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے، اور جو حق اللہ رب العالمین نے مہیا کیا، مقرر کیا ہے، ان حق والوں کو اس کا حق ادا دیے۔ اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، آپ زکوٰۃ نکالیے، سالانہ زکوٰۃ نکالیے، یہ ہے نعمت کی قدردانی۔ اور پھر سالانہ زکوٰۃ نہیں کہ سالانہ زکوٰۃ نکال دی ایک سال کی چھٹی ہو گئی، بلکہ گاہے بگاہے ہمیشہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ غریبوں میں، محتاجوں میں، مسکینوں میں، حاجت مندوں میں آپ کے سامنے ایسے لوگ ملیں گے، بڑے سفید پوش ہوں گے، لباس و وضاقت اچھا ہوگا، لیکن ممکن ہے ان کے اندرونی حالت ٹھیک نہیں ہوگی، آپ جانتے ہیں، آپ ان کی مدد کیجئے۔ آپ نے ہاتھ روک لیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، آپ نے غریبوں کی دیکھ ریکھ نہیں کی، مدد نہیں کی، اللہ وہ نعمت چھین لے گا، مال چھین لے گا، کاروبار کو مان کر دے گا۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، آپ کو مال دینے پر بھی قادر ہے، آپ کے مال چھیننے پر بھی اللہ رب العالمین قادر ہے۔ یہ نعمت کی ناقدری ہے۔ امن و امان کا ماحول تھا، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت تھی، لیکن ہم نے امن و امان کا ناجائز فائدہ اٹھایا، ہم نے امن و امان کا ناجائز فائدہ اٹھایا، لا اینڈ آرڈر کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم نے کہا میری مرضی، جیسے چاہوں گا رہوں گا، جیسے چاہوں گا چلوں گا، جیسے چاہوں گا گاڑی چلاؤں گا، جو میری مرضی میں وہ کروں گا۔ اپنے آپ کو 30 بار خان سمجھنے لگے، نعمت کی ناقدری کی۔ امن و امان کا ماحول بگڑنے میں وقت نہیں لگتا میرے بھائیو، خوف کا ماحول مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الْقَرْيَةِ، اللہ رب العالمین اس بستی کی مثال بیان کر رہا ہے، آمنۃ مطمئنہ، امن کے ساتھ رہتے تھے، اطمینان کے ساتھ رہتے تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، لیکن اللہ رب العالمین کے نعمتوں کی ناقدری جب کی، اللہ فرماتا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العالمین نے اس کو بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دیا۔ اللہ رب العالمین نے بھوک کا مزہ چکھا دیا، کاروبار مان پڑ گئے، بزنس ٹھپ پڑ گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ غیر قوم آپ کے ساتھ تجارت کرنے، آپ سے کاروبار کرنے کے لیے منع کر دیا۔ بعض لوگ جو مستری پیشہ افراد ہیں، جو بڑھئی کا کام کرتے یا راج مستری کا کام کرتے، آج انہوں نے اپنے دکھ سنایا اور کہا کہ آج غیر لوگ مجھے کام پر نہیں رکھتے، پوچھتے ہیں کون ہو؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ بھوک اور خوف کا مزہ چکھا دے گا تم کو، چکھا دیا اللہ رب العالمین نے۔ کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، جو تم کیے ہو، تمہاری ناشکری کی وجہ سے، کفران نعمت کی وجہ سے، اللہ کے شعائر کی توہین کی وجہ سے۔ آج لوگ ہنستے، کہا 2 منٹ کا تو وقت ہے،
30 سیکنڈ اور 1 منٹ کا ایک ریل ہے، دیکھ لیں گے، ذرا سا ہنسی آ جاتی ہے، غم کے ماحول میں تھوڑا ہنس لیتے ہیں، ہنسانے کے لیے صرف ہے، یہ فار فن ہے، بس صرف فن کے لیے۔ یہ فن آپ جانتے ہیں، یہ فن اللہ رب العالمین کے عذاب کا ذریعہ بن رہا ہے۔ کبھی ہم نے روکا؟ نہ ہمارے ائمہ نے، نہ ہمارے علماء نے، نہ ہمارے مفتیان نے، بڑے بڑے فتویٰ داغنے والے، لیکن سماج کے ان ناسور کو، ان زہریلے جانوروں کو کبھی نہیں روکا کہ کیا کر رہے ہو؟ سحری کا مذاق، تراویح کا مذاق، نمازوں کا مذاق، افطار کا مذاق، قربانی کا مذاق، جانوروں کا مذاق، یہ ساری چیزیں ہم نے کی ہے، اس کی سزا آج ہم چکتے ہیں۔ یہ نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بھوک اور خوف مسلط ہو گئی اس کے اوپر میں، کیونکہ جو کچھ کرتے تھے اس کا مزہ چکھا۔ اللہ رب العالمین نے صاف فرمایا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے میرے بھائیوں، ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بہت سارے سزائیں آج ہم بھگت رہے ہیں میرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ناشکری جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے عذاب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی تھی وہ نعمت آپ سے چھن جاتی ہے، امن و امان کا ماحول تھا، امن و امان کو اللہ خوف میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ بالکل تندرست و توانا تھے، اللہ کی نعمت کی ناشکری کی، آپ کی صحت چھین لی جاتی ہے، آپ مال و دولت والے تھے، آپ کے کاروبار عروج پر تھے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ رب العالمین نے مال و دولت چھین لیا، کاروبار کو مان کر دیا، ٹھپ ہو گئے کاروبار، آپ روتے رہے بیٹھ کر کے۔ کرنا کیا ہے ہمیں؟ حالات جب ایسے پیدا ہو گئے تو کرنا کیا ہے؟ کوئی تو حل ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ حل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ جب مسلمانوں کے اندر اجتماعی طور پر پریشانیاں آ جائیں، اب وقت ہے مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے کیے گئے جو کچھ بھی ان کے برے اعمال اور برے کرتوت سے توبہ کرے، استغفار کرے، کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ یہ وقت ہے میرے بھائی جو استغفار کرنے کا وقت ہے۔ حالات جتنے زیادہ خراب ہوں گے، ہم حالات پر صرف ہم تبصرہ کرتے ہوئے نہیں رہیں فلاں کی وجہ سے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے جو کرنا چاہیے مسلمانوں کو، مسلمان اپنے کردار پر افسوس کرے اور استغفار کرے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اگر آدمی استغفار کرتا ہے، بندے مومن اپنے گناہوں پر استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس استغفار کی وجہ سے ہمارے حالات کو تبدیل فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اور اللہ نے وعدہ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے گا، اولاد عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغیچے عطا فرمائے گا، انہار عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مؤمنو تم سب مل کر توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تم کامیابی چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ تم سب مل کر استغفار کرو، توبہ کرو اللہ رب العالمین سے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اپنی نعمت جو نعمت ہمیں ملی ہے اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کفران نعمت سے بچائے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ میرے بھائیو، عید الاضحیٰ قریب ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حالات کچھ بدلے ہوئے ہیں پچھلے کئی سالوں کی طرح سے، یا پھر ہمارے وہ نوجوان جو ابھی جوانی میں قدم رکھے ہیں، انہوں نے ہمیشہ سکون ہی دیکھا ہے، ہر طرف اطمینان ہی دیکھے ہیں، خوف و ہراس کا ماحول نہیں دیکھا ہے۔ خاص کر عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کے نزدیک اب تک امن و امان کے ماحول رہے ہیں، آزاد ہو کر بے خوف و خطر ہر قسم کی آزادی کے ساتھ سارے کام کو انجام دیتے تھے، کسی کا ڈر نہیں تھا، کسی کا خوف نہیں تھا۔ حالات تبدیل ہو چکے ہیں، آج ضرورت ہے اس وقت امت مسلمہ کے لیے، ضروری ہے کہ ایک ہم اور آپ ایک اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ
ایک اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا شہری بننا میرے لیے اور آپ کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قال اللہ اور قال رسول پر عمل کریں، کتاب پر عمل کریں، سنت پر عمل کریں۔ ایک اچھا مسلمان ہونے کے لیے، ایک اچھا شہری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو ملک کے جو آئین ہے، جو قوانین ہیں، اس آئین اور قوانین کو مضبوطی کے ساتھ عمل کریں۔ یہ اچھا شہری ہونے کا ثبوت ہے۔ ہم اپنی جانب سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو ملک کے آئین اور اس سنویدھان کے خلاف ہو، قانون کی خلاف ورزی ہم نہیں کر سکتے۔ ہم بالکل پابند ہیں، جس طریقے سے مسلمان ہونے کے لیے ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، اسی طریقے سے ایک اچھا شہری ہونے کے لیے ہم آئین اور قانون کے بھی پابند ہیں۔ ہم کسی طریقے کی قوانین کی دھجیاں نہیں اڑائیں گے، اس کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ جو کچھ ہمیں گائیڈ لائنز ملے گا عید الاضحیٰ کے تعلق سے، جو ملا ہے، جو مل رہا ہے، ہم اس پر اسی طریقے سے عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہم اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے سماج کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے لیے امن و امان میں خطرہ کا مسئلہ پیدا ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے جمعہ میں ہم اس بات کا حد کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حالات جب ایسے پیدا ہو جائیں تو ضروری ہے کہ استغفار کریں اور دعا کریں اللہ رب العالمین سے۔ دنیا کی ساری تدبیریں ایک طرف ہیں، دنیا کے سارے ہتھ کنڈے ایک طرف ہیں، لیکن دعا ایک طرف ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ جو چیز دنیاوی اسباب سے نہیں بدلا جا سکتا ہے، دعائیں اس کو بدل دیا کرتی ہیں۔ کثرت سے دعا کیجیے، کثرت سے دعا کیجیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں ابھی جمعے میں، اس کے علاوہ جو بھی دروس کی محفل ہے، اکثر یہ بات کہہ رہا ہوں، ابھی وقت یہ دعا ہے مسلمانوں کے لیے کہ آپ اللہ رب العالمین جتنا قریب ہو سکتے ہیں قریب ہو جائیے۔ تہجد کا اہتمام کیجیے، تہجد کا اہتمام کیجیے، دعا کیجیے اللہ رب العالمین سے۔ میں بار بار اس کو کہہ رہا ہوں، مسلسل کہہ رہا ہوں میں، تہجد کا اہتمام کیجیے، دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سننے پر قادر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کی بات کو نہیں سنے گی، اللہ سنے گا آپ کی بات کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا تعلق اپنے رب سے بہت مضبوط ہو جائے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ویثبت اقدامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیو، جمعہ کا دن جہاں بہت ساری عبادات اور اعمال ہیں، وہیں جمعہ کے دن کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا پڑھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ہم مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہماری ریاست کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم اس وقت بے بس ہیں، اے اللہ ہم مجبور ہیں، اے اللہ ہم مظلوم ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ مجبور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مقہور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہماری بے بسی کو دنیا دیکھ رہی ہے، اے اللہ تو بھی ہماری بے بسی کو دیکھ رہا ہے مولا۔ اے مولا ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہمارے حالات کو سدھار دے، اے اللہ ہم سے خوف کو ہٹا دے، اے اللہ ہمیں امن و امان کا ماحول عطا فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما، اس کے املاک کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ مسلمان خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اس کے پردے کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہم مسلم نوجوانوں کو اے اللہ دین اسلام پر چلنا آسان ہو جائے، اے اللہ تو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ماحول میں تبدیل اے اللہ ہمارے ماحول کو تبدیل فرما دے۔ اے اللہ جو لوگ اس ملک پر قابض حکومت کر رہے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، اسلام اور اہل اسلام سے ان کے دل میں محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ رب العالمین، اے اللہ تو شر میں خیر کے پہلو کو پیدا کرنے والا ہے۔ اے اللہ جس چیز کو ہم شر سمجھتے ہیں، اے اللہ ممکن ہے تیرے نزدیک وہ خیر کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ہم نے صلح حدیبیہ کو دیکھا ہے، اے اللہ ہم نے صلح حدیبیہ کو دیکھا ہے جہاں مسلمانوں کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی تھی، صحابہ کرام بالکل سہم گئے تھے، غصے میں آ گئے تھے، لیکن تیرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکمت عملی کے ذریعہ سے،
اس حدیبیہ کے صلح پر دستخط کیا جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو فتح عظیم حاصل ہوئی ہے. اے اللہ اس ماحول کو بھی مسلمانوں کے لیے صلح حدیبیہ جیسا پیدا فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کی عزت کی حفاظت فرما, اس کے آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما. الہ العالمین ارحم الراحمین, ہم میں جو بیمار ہے اللہ انہیں شفا عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرض کو ادا کرنے کی سہولیات بھی فراہم فرما. اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا, اسلام پر زندہ رکھنا, ایمان پر زندہ رکھنا. اے اللہ ہمارے جو اعمال ہم بجا لا رہے ہیں یا جو اعمال ہم قربانی کی ضرورت بجا لانے والے ہیں اے اللہ اس اعمال میں اے اللہ تقوی عطا فرما, للہیت عطا فرما. اے اللہ اس کے اندر اخلاص عطا فرما. اے اللہ ریاکاری سے, شہرت سے, نام و نموز سے اے اللہ ہمارے اعمال کو بچا لے. اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم انصر الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أعز الإسلام والمسلمين, اللهم أذل الشرك والمشركين, اللهم اخذل الكفرة والملاحدة والمشركين والكافرين والدهريين والمنافقين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأكبر.